گلی گلی نگر نگر 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 نبی کریم کا ہم سفر گلی گلی نگر نگر ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر عزت والا وہ بندہ ہے فرمایا جڑا تقوی والا ہے جڑا متقی ہے جڑا پرہیزگار ہے فرمایا اللہ کے ہاں وہ بندہ عزت والا ہے اور دوسری آیات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فرمایا وَسَيُجَنَّبُ هَذَا التَّقَوَى کہ جڑا اتقوا کا لفظ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر کو عطا فرمایا فرمایا اتقوا کو مراد جڑا متقی ہے تقوی والا ہے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارگاہ کے اندر کوئی عزت والا ہے فرمایا سب تو زیادہ نبیوں کے بعد رسولوں کے بعد جنہیں ہستی کا سب تو زیادہ مقام ہے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے فرمایا سب تو افضل و اعلیٰ نبیوں کے بعد مرتبہ اللہ نے جو عطا فرمایا وہ صدیق اکبر کو عطا فرمایا سب تو پہلا جڑا امام ہے حضور کے بعد مصلی امامت ہے جن کو محبوب نے منتخب فرمایا وہ کو صدیق اکبر آ کے فرمایا جڑا سب تو پہلا خطیب ہے جنہیں سب تو پہلا تبلیغ فرمائیے فرمایا دین کا پیغام دیتے تو ہستی کا نام سیدنا صدیق اکبر ہے فرمایا جتنے لوگ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جتنے لوگ قیامت تک ایمان گھن کے حاصل اس سارا کا سارا حضرت صدیق اکبر دکھاتے جلے سے اور مجھے چیز فرمایا ایک فرمان مصطفیٰ ہے مدینہ کے تاجدار نے فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمایا سارا کا سارا ایمان جیڑے گھر کے حاصل صدیق اکبر دکھاتے جلے سے اور مجھے حدیث مبارکہ ہے فرمایا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہستی ہے تو ہستی ہے جن کو اللہ نے بہار ورا مقام اور شان عطا فرمایا سب تو پہلے خطیب سب تو پہلے امام حضور کے زیادہ قریب نہ بناوے چاہے بچپن ہوئے جوانی ہوئے بڑھیپا ہوئے بلکہ وقت وصال بھی ہوئے تو اپنے محبوب دلا ہے حضور نے فرمایا محبت ایک ایسی چیز ہے تبھی حدیث پاک کے الفاظ ہے محبت ایسی چیز ہے بندے کو اندھا ڈورا اور فرمایا بہرا کر دیتی ہے فرمایا محبوب کے اندر نہ وہ عیب نظر آندے نہ وہ عیب بیان کرے دے نہ وہ اپنے محبوب کے خلاف کئی کوئی بات سن سکتے نہ غلط محبوب کے خلاف بات سننا برداشت کرے دے نہ محبوب کے خلاف غلط دیکھنا برداشت کرے دے نہ محبوب کے خلاف غلط بولنا فرمایا کم نہیں کر سکتا حدیث پاک کے الفاظ اور یہ چیز تو اندازہ لو ایک لفظ بولنا دے فرمایا اسعد لبیک یا رسول اللہ یہ لفظ یہ آیت نہیں یہ چیز ہوتے کیونکہ اصل حضور نے زیادہ محبت نہیں کریں دے آیت بندہ حضور نے زیادہ محبت نہیں کریں گا آیت عالم حضور نے زیادہ پیار نہیں کرے گا آیت مفتی حضور نے زیادہ پیار نہیں کرے گا مفکر اور محدث نے زیادہ پیار نہیں کرے گا اللہ جب ولی
میری دوستی ہے سمجھ جاتی ہے، پر ایک کام ضرور ہے، جتنا میرا نقصان تھی نہ پہ اسے اتنا میں تیری گاہ کہنا ہونے سے یہ دوستی ہے ساری یہاں زیادہ یار دا آزاد دا نقصان میں برداشت نہیں کر سکتا تیرے پیچھے، ٹھیک ہے تیری میری دوستی ضرور ہے۔ فرمایا سیدنا صدیق اکبر نے یہ نہیں دیکھا کہ میرا دولت کے اندر کتنا نقصان تھی نہ پہ، کیونکہ میں حضور نے محبت جو کرے نہ پیا، فرمایا میں نے حضور نے پیار کی تھے پر اپنی مرضی نہیں کی تھی، سب کچھ حضور تو قربان بھی کی تھے۔ فرمایا جتنے غلامن جتنے نوکرن سارے کو آگے آج تو بعد میری نوکری نہیں، نوکری مدینے علیہ مصطفیٰ کی کرنی ہے۔ فرمایا رات کا ٹائم دے، فرمایا جلال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کے بات دے اندر، فرمایا آپ کی بیٹی نے کھانا تیار کر کے اخبار کے اندر بھی پہنچائے، فرمایا رات کا وقت ہے کوئی بندہ نہیں آتا، میری بیٹی گھر وچوں کلی نکلے تو بندے صدیق اکبر نے کہ نہ صرف میں اپنی جان حضور علیہ السلام تو قربان نہیں کی تھی، اپنی بچیاں دی بھی جان حضور کو قربان کی تھی، مال نے حضور تو قربان کی تھی۔ فرمایا تو اندازہ لائی نا ایک جنگ دے اندر، فرمایا حضرت ابوبکر صدیق کا سامنے تھے اپنے بیٹے دے کھانا میرے کھانے بیٹے نے آکے ابا جان اس جنگ دے اندر تو سا میری تلوار دے تلے آئے میں ابا سمجھ کے چھوڑ دیتے، یعنی تو اندازہ لگاؤں اسا اپنی اولاد کو کتنا پیار کرے گا، اسا اپنی اولاد کو حضور تو قربان کی تھے۔ صدیق اکبر نے آگے کہتا میں ہم تو ابا سمجھ کے چھوڑ لیتے اور تم میری تلوار دے تلے آنا میں پوتر سمجھ کے نہیں، فرمایا میں حضور دے نہ مننے والے نصافے سمجھ کے تے کو قتل کر لیا، کیونکہ تو حضور دے غلامت نصافے کیا نام ہے، حضور دے دشمنت نصافے جا معلوم تھی۔ ہاں صدیق اکبر نے عقیدہ لیتے، فرمایا تھوڑا پتر بھی ہوئے کھڑا کافر نصافے جو ہوئے، فرمایا پر ہوں کو یہ نہیں دیکھنا میرا پتر ہے اور تلوار چاہ کے کرتے لا رہے ہوں گے، یہ عقیدہ صدیق اکبر نے لیتے، اور صدیق اکبر کا عقیدہ کہیں نہ گھڑا ہوئے عقیدہ کہہ نہیں، پڑھا ہوئے عقیدہ کہہ نہیں، فرمایا دستی کتابوں پر لکھا ہوئے عقیدہ کہہ نہیں، یہ وہ عقیدہ جو حضور کو دیکھ کے بن جایا ہے۔ فرمایا ایک اور یہ ہے میرے موضوع جڑا ہے تھا افضلیت شان صدیق اکبر، کہ یاد رکھیے سارا عقیدہ ہے سارا ایمان ہے، اور ان کے اندر تھوڑی دیر کمزوری آ گئی تو انہیں سمجھ کرو سارا ایمان مکمل کہہ نہیں، جہاں بندہ یہ چیز کا قائل کہہ نہیں، یہ عقیدے کا قائل کہہ نہیں کہ بڑے بڑے لوگوں نے جنہوں واقع سے دعوت مست کر اندر علی کا پیارا نمبر، میں کہ علی کا پیارا نمبر ہو رہا ہے حضور مسلح امام نے صدیق کو کیوں کہا کرنا، یہ غلط آ گیا کہ غلط لکھ کیا گیا، یعنی انہوں تو مولا علی نے خود آپ پر میں نے اپنے پر میں ان بندے کو جھوٹا سمجھ کے سنا جیسا جیری شان اللہ نے صدیق اکبر فاروق اعظم کو عطا فرمائی ہے، فرمایا جیرا بندہ انہوں دی شان گھٹا لے مولا علی فرمینے میں جھوٹا سمجھ کے کو سزا جیسا بندے کو لمبا کر کے 80 کوڑے کا جیرا کیا علی دی شان زیادہ ہے تو صدیق دی شان گھٹے، اگر صدیق اکبر دی شان گھٹا لے کو لمبا کر کے لٹر مارو، فرمایا میں علی خود آتا گیا میں ان کو سزا جیسا، اور نیچے چیز آپ نے بیان فرمائیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے حضرت مدرجہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے میں سفر پہ آتے رہا مدینہ میں محبوب علیہ السلام بھی نہ رہے صدیق اکبر بھی نہ رہے، فرمایا جنہوں آپ سفر میں کریں سفر کریں میرا قدم صدیق اکبر کے قدم کو آگا دیں، فرمایا جنہوں میرا قدم صدیق اکبر کو آگا دیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا، فرمایا تیرے کو پتہ کوئی نہیں، فرمایا سورج طلوع
سب تو زیادہ شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان ہے. آپ افضلیت کے اندر فرمایا نبی رسول تو بعد سب تو افضل شان جنگی صدیق اکبر ہے. تو بڑی بڑی کمال چیز ہے. مولا علی کرم اللہ وجہ کریم فرمائے آپ نے فرمایا جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتے نا ایویں میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم اچانک دنیا تو تشریف لے گیا. نہیں حضور پہلے بیماری کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم حرارت کے اندر بھی کچھ وقت گزارے. حضور بیمار بھی تھے. اب حضور چاندے تھے رسالے میں نا مولا علی پر میرے نانا حضور نے میرے نال عہد کیا نہیں کیتا. فرمایا میرے تو بات تجھ سے بنے خلیفہ امام تجھ سے بنے. فرمایا نہیں حضور نے عہد بھی نہیں فرمایا. جب مولا علی خود آتے پہ فرمایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد کیا نہیں کیتا. فرمایا پہلا نمبر میرا نہیں پہلا نمبر صدیق اکبر ہے. دوسری بات آپ نے فرمائی فرمایا میں اٹھا ٹھیک ہے صحیح سلامت ہوں نہ میں بیمار ہوں میں اٹھا موجود ہوں. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضور کو پوچھا کہ یا رسول اللہ نماز پڑھاؤ. حضور نے فرمایا نانا امام جو ہے وہ کو صدیق اکبر کو مصلی امامت دکھا. فرمایا میں موجود ہوں اور حضور چاہتے میرے کو آگے دے میرا اور میرا پہلا نمبر ہے. معلوم دیا پہلا نمبر ہے نہیں. اب یہ چیزیں جو ہے اپنے اولاد کو نسامنا یہ اپنا عقیدہ اپنا ایمان بچانا ضروری ہے. اور سب سے بڑی تربیت کی گال یہ بھی ہے اصلا ہم نے اولاد کو عربی سکھائی ہے. عربی نہیں سکھائی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی عربی حضور کی زبان بھی عربی قرآن بھی عربی جنتا کا کلام بھی عربی. اصلا کیا سکھائی ہے؟ اصلا کے بعد سیاح کی تو بنا میری کوئی بولی بھی نہ ہوئے بلکہ تربیت کے اندر ایک چیز ضروری ہو گیا وہ کو پتہ لگے جب میں لفظ عربی دا پڑھا پیا قرآن پڑھا پیا ایک لفظ آتا کیا پہ چاہیے یا ایسا اپنے اولاد کو عربی سکھاؤں یا تو پڑھاؤں یا تاکہ وہ کو جینے اور لفظ پڑھے وہ کو پتہ لگے قرآن کیا آتا پہ. کوئی بولے آپ کو جواب لے رہا کہ آتا کیا پہ فرمائے کیونکہ قرآن میں عربی تو ایسا کوئی بھی زبان اور پیار نہیں تھا ہونا چاہتا ہے. فرمائے مولا علی نے فرمایا میں موجود ہوں. حضور نے فرمایا صدیق اکبر کو مصلی امامت دکھا بلکہ ہم عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر میں نے اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آکھو صدیق اکبر کو مصلی رکھنا نہ کریں کہ بے کو کھڑا کریں. یعنی مشورہ نہیں تھے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو سے کیوں ضد کرنے پہ ہو. فرمایا نہیں فرمایا مصلی امامت حضرت صدیق اکبر ہی کہا دی سکتے. فرمایا کیونکہ میرے ابو جی جو ہے وہ ناظر ہوتے ہیں توڑے نہ پیار زیادہ کرنے اور حضرت ابوبکر صدیق جیوے قرآن پڑھ دینا آپ رونا شروع کر دیں جیوے قرآن کی تلاوت کو شروع کرے نا کئی جوان سے جاری تھی کرنے. فرمایا مصلی امامت کھڑے تھی سے دوارا قرآن پڑھ سے روکتا روز سے لوگوں کی نماز کی وجہ تھی بچوں آواز سمجھ بھی نہ آسی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا اگر پہلا نمبر صدیق اکبر مولا علی نہ ہونا پر حضور فرمانے والا پہلا نمبر تو آ ہے. اور دوسری چیز بڑی کمال چیز ہے. فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جو نکل آپ نے دوڑا کھایا جدا ہے صرف افضلیت شان صدیق اکبر بیان کرنی ہے. ہر ایک فضائل کا آپ بیان کرنا ہے. اگلے جملے انشاءاللہ فرمایا جنہیں گار کی تھی نا آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آستانے جدا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو حضور جنت میں نکلے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنتا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ دے اندر ایک ہاتھ سیدھا پر ہاتھ پکڑے بے ہاتھ دے اندر کوئی ہاتھ سیدھا حضور نے ہی ہاتھ کیا. حضور ہی ہاتھ پکڑ کے یار مسجد نبی کرتا اور ہی سب کو یاد ہے اور ہی اسم بیان کرے گا الحمدللہ اہل سنت ہی بیان کر سکتے ہیں. جب حضور نے ہاتھ پکڑ کے مولا علی تو بلند کی جائے فرمایا چیزیں میں مولا ہوں علی مولا ہے. اے بھی بیان کرو پر اے بھی بیان کرو حضور جی ہاتھ پکڑ کے مسجد نبی دے اندر ہیوا سے شان میں کرنا چاہتے آپ نے فرمایا جبال پریت نو توڑ دے نہیں جندی باپر دے انہوں چھوڑ دے نہیں دریائے نو خالی موڑ دے نہیں اے تیل کیا توڑ نبھا جان دے. آپ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
آقا السلام نے ایک ہاتھ دے اندر حضرت ابو بکر صدیق دا ہاتھ پکڑا ہے، دوسرے ہاتھ دے اندر حضرت فاروق اعظم دا ہاتھ پکڑا ہے۔ آقا السلام خرامہ چلتے چلتے مسجد نبوی دے اندر ہے، فرمایا میرے صحابہ خوش پہ تین انہاں کو بڑا سا زیادہ خوش کرو۔ آقا السلام نے فرمایا میرے صحابہ، فرمایا ایک وقت ایسا سی ایک باری ول نہیں حالت دے اندر حملے یہ بیعت کی خبر نہیں تو کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ایک باری ہونا ہے ایک باری ول بھی آسا تین ہاتھ پکڑ کے آسا۔ میں کہ اتنی عرصہ پہلے حضور نے خبر دے رہی تھی۔ اچھا کہ بندے نے رکھا گھر کے اندر کتا گھر کے نہیں گھر دے ہوتے گھر کے اندر کتا رکھا بندہ ملنے واسطے بندہ کتا بھوکے وہ تو پیچھے بچے بندہ واپس سے لے گئے ملاقات نہیں تھی گھر والے کی انہوں نے فون رانا صاحب یا ملک صاحب خان صاحب میں تو ملنے واسطے ملاقات نہیں کر سکا کیونکہ کتا تو آنا جائے اندر ہی نہیں آنے وہ آگے چلو ٹھیک ہے سوائے آنے چلو تریے والے آئے میں نے فون کیا تو سہنے آنا پیا آپ نے بندہ ٹھیک ہے انہیں آگے جو قریب آئے جو مالک کے گھر سے باہر نکلے آگے بندے ہاتھ پکڑے ہاتھ پکڑ کے وہ گھر کے آنا لگے جینا آنا لگے کتے نے دیکھے کتا آئے قریب کتا آگے آنے میرا پیر جو ہے چمڑ بیٹھے وہ کہے کہ میں پوچھے کتے کل میں آیا تمہیں کو اندر نہیں ہونے تھا آج میں آیا تو میرے پیر چمنا میں پر میں کل جو ہے تو بھوکا لگے بھوکے کی انہا پوتے کی لائی بھوکے کی انہا پوتے کی لائی آدمی جو ہے بھوکے وہ کتے جو ہے بندے جو نہیں کی سکتا صحابہ کو کوئی آکے غلط چمڑا آگے نہیں تھا غلط نہیں آکے صحیح آکے اگر ایمان بچاوے تو بل صحابہ کو بھوکا لگا پر انہوں نے تعریف کر رہا تھا پر میں جو ہے کتا چمڑا لگے لگے ہے کیا کل بھوکا لگے چمڑا لگے وہ آکے ٹھیک ہے وہ آکے ایمان سے چمڑے بھی فرمایا کل تو ہے کلا آج میرے مالک نے تیرے ہاتھ پکڑے ہوئے جن معلوم تیرا ہاتھ وہ آکے آج تیرے ہاتھ کی ہاتھ چاچے مالک نے آتے بلایا نا آج ہاتھ کی آتے مالک نے آتے معلوم دیا چھے مالک نے آتے جاتا اور کتا کو بھوگ آنے چاہیے تھا پر میں جو یاد کی دیا نا آقا السلام نے ہاتھ پکڑا آؤ محبوب جو غلاموں جنہیں آقا السلام مسجد نبوی دے اندر آپ نے ہاتھ پکڑ کے حضور نہیں میں تشریف گن کے صحابہ کو لٹے صحابہ بڑے مسکرائے خوش چلا حضور نے صدیق کے ہاتھ پر ہاتھ پکڑا فاروق اعظم ہاتھ پکڑے بیانے آقا السلام نے فرمایا میرے صحابہ ہے تمہاری بل نہیں حالت دے اندر ہمیں فرمایا دیکھو آقا السلام قریباً صحابہ خوشی کے مسکرائے فرمایا آقا السلام نے فرمایا برحق کے حضور نے فرمایا پر میرے 4 وزیر کتنا 4 وزیر اتنا رضوی نسخہ ہی گنا آپ نے فرمائے جن کے ساتھ طرح زیادہ ہو بر وزیر زیادہ ہو فرمایا نبی تو 2 وزیر ہیں سارے نبی تو 4 وزیر ہیں 2 زمین تے 2 آسمانت ہے ہیڈنا جبرائیل ہے بیدنا اسرافیل ہے فرمایا زمین تے جو ہے حضرت ابو بکر صدیق دے حضرت فاروق اعظم فرمایا 4 وزیر حضور علیہ السلام نے غور کر لے آپ نے فرمایا جے آسمانت ہے حضور دے وزیر وہ زندہ نہیں ہوتا زبان اللہ نے نیتی اور بولی نو اگر جو اتنی بولے میں دانا کہ گھر ہونے تو گھر نہیں بولے کونے لالا آپ نے فرمایا جو گھر کی تھی نا وہ جو آسمانت وزیر زندہ نہیں ہوتا زندہ آؤ فاروق اعظم جو ہے آپ کا مثال دے آپ شہادت رتبہ گھر کے دنیا تو شہید گھر کے جنہ شہید اور زندہ ہونے ہوتا منہ بند کر گیا بولنا نہیں ہو چاہیے جاتا فرمایا مطلب موت آنے آپ نے فرمایا کہ زندہ وہ تو بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مفسرین نے لکھا آپ کچھ وہ صاحب نے لنگیا ہے نا فرمایا وہ لنگ زہر جو ہے اثر کی دور منہ دی وجہ دے رہا آپ کا مثال ہے آپ کی شہادت جو ہے وہ سری ہے آپ نے کہا ہے وہ جو شہید ہے زندہ ہے مردہ اچھا جو ہے بادشاہ دے وزیر زندہ ہوئے بادشاہ کیوں نہیں زندہ دے سکتا جنہیں وزیر بھی زندہ ہے اگر لوگ کوئی ایسے بڑی گالی کرے گا سنا رہا سے ملے سکا پر میں نا نبی تو میں کہ مٹی روز ملا ایسی گاہ کرے گا میں کیوں جو مر گیا ہوں جو تیرا نبی ہوتی سارا نبی آج بھی زندہ ہے کل بھی زندہ ہے قیامت تک سارا نبی زندہ ہے یہ چار آدھے میں رکھو
کوئی شاید نبی بنا کے بھیجے، سارے نبی کو شاید وسطی نہ نہیں بلکہ پوری کائنات کا نبی بنا کے بھیجے۔ یہاں سے پنجابی نشان ہے کہ کوئی ہو یا دو چار ملکہ کا حاکم، میرے کملی والے دی دو جگت شاہی۔ فرمایا یہ عقیدہ ہے افضلیت شان صدیق اکبر، پر ہندو تے بھی صرف نسا ہونے کہ صدیق اکبر افضل کی ہے، ہر ہندو تے بھی 2 گھنٹے بیان دی سکتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا افضلیت شان صدیق اکبر سارا کو مننا بھی چاہیے، اور جب نہیں مننے والا تو ایمان مکمل نہیں دیا۔ اور یہ یاد رکھنا پہلے میں نے ساتھ کیا مر بھی رسالہ جانا جو حسن آرے میں نے لبئی کی رسول اللہ یہ سارا رہنا نہیں صدیق اکبر رہا ہے۔ اصل کیا قربان کی تھے؟ اصل کوئی بھی قربان نہیں کی تھا۔ بہن ہماری ہے یا رسول اللہ میں بھی حاضر، میری اولاد بھی حاضر، میرے بچے بھی حاضر، میرا مال بھی حاضر، میری عزت بھی حاضر۔ اصل کے حاضر کیتا نہیں، صدیق اکبر نے سب کچھ حاضر کی تھے، مال بھی حاضر کی تھے، اپنی جان بھی حاضر کی تھی، اپنے بال بھی حاضر کی تھے، سب کچھ حضور تو قربان کر کے آگے رکھائی کہ یا رسول اللہ یہ نہیں آگے ہی حاضر دوسرا عنایت صدیق اکبر دی شان دے تو سارے نے مل کے آنا۔ تو میں گلی گلی نگر نگر تسا آگے ابو بکر سارے